پھینکے جا رہا ہے ادھر ادھر کی, کوئی ربط ہی نہیں. میں نے سب نے نیچے پازیٹیو کمنٹس کیے ہوئے تھے نا, میں نے کمنٹس کیے 1 گھنٹے کی تقریر میں, میں نے بیچ بیچ سے سنی. میں نے کہا ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں آ رہی ہو. میں نے تو بہت عرصے بعد کسی عامل کو سنا ہے کہ دیکھیں شاید ٹھیک ہو گئے ہوں, تو اندازہ ہوا کہ 20 سال پہلے جیسا چھوڑا تھا 20 سال کے بعد بھی ویسے کہ ویسے. تو عامل لوگ یہ بہت حرکت کرتے ہیں, خوب سمجھ لو, بیویوں پہ قبضہ کرنا, کیونکہ یہ بڑے ملنساری سے بات کرتے ہیں, اور پھر ایسا عورت کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے مسائل کا حل اسی کے پاس ہے, اتنے بڑے نیک ہیں تو شادی ہی کیوں نہ کر لو. پھر خواب میں بھی آ رہے ہوتے ہیں وہی عامل. تو خیر, ابھی دیکھو ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ کیا کر رہی ہیں, کپڑے جل رہے ہیں نا بیٹھے بیٹھے, شوہر پریشان, میرے گھر میں جنات ہیں, بیوی کے کپڑے جل جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں, بھائی کوئی شعبدے بازی ہے, اور اگر جادو بھی ہے نا تو سورہ فلق سورہ ناس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بعد میں کیا پتہ چلا, بیگم صاحبہ سگریٹ کا وہ لیا ہوا خود ہی جلا رہی ہیں چپکے سے, شوہر کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مجھ پہ جن آ رہا ہے. کہانی کچھ اور تھی. تو بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں بھائی, بڑی بڑی فلمیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, صحیح ہے نا, کبھی دھوکے میں نہ ہوا ملو کے. تو بعض دفعہ مالک مکان نے کرایہ دار سے گھر خالی کرانا ہوتا ہے, تو وہ پنجے لا کے نا رات کو چھاپ دیتا ہے, خون کی چھینٹیں بہت آسان ہے کہ تم خام خامے کرایہ دار سے پولیس پہ تھانے میں ادھر ادھر جاتے ہو, مسور کی دال لے جا کے رکھ دو. لوگ اتنے وہمی ہیں نا, کہیں گے کچھ ہے. میں اپنے گھر کے واقعات سنانا نہیں چاہیے, کیا یار قصہ سنا ہی دیتا ہوں یار, بہت پرانا ہو گیا, اپنے گھر کا قصہ ہے, لیکن یار چھوڑو یار سنا دیتا ہوں. گھر والے بہت غصے ہوں گے, دیکھیں گے پھر کٹ کر دیں گے اس کو. میں نے جب شادی کی نا تو میں چاہتا تھا میری جو فرسٹ وائف ہیں وہ سامنے گھر چلی جائیں, سیکنڈ والی دوسرے گھر میں آ جائے, کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ کا یہ تھا کہ اکٹھا رہنا ہے انہوں نے, اس کے لیے یہ ایک پارٹیشن کر دیتا, گھر تھوڑا بڑا تھا یہ. اب فرسٹ والی کو کون لے کے جائے, وہ کہاں جائیں گی, پہلی والی کہاں دوسری کے لیے گھر خالی کرتی ہے نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. میں بڑا پریشان تھا یار, کیسے سمجھاؤں. خیر اللہ کی قدرت دیکھو, میں ایک دن جم سے آیا, میری عادت تھی کچا انڈا پینے کی نا جم سے آنے کے بعد. یہ میں پہلی دفعہ ایکسپوز کر رہا ہوں 15-10-12 سال کے بعد, کسی کو نہیں بتایا میں نے, یعنی اس اسٹائل سے, کہیں چھپڑ میں کسی کو بتا دیا ہو تو ایک الگ بات, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں آتا تھا اور کچا انڈا پی جاتا تھا جم کے بعد. تو ایک دن میں جم سے آیا, گھر میں میں نے فریج کھولا, کچن میں فریج, گھر والے کہیں کچن میں کام کر رہے تھے, میں نے فریج کھولا, 2 انڈے پڑے ہوئے تھے اس میں, کچے انڈے میں نے 2 پیے, اور وہ چھلکے میں نے اتنی اسپیڈ سے, میری اسپیڈ بہت ہے گھر میں بھی, ایسے بھاگتا ہوں میں, تو ایسے میں نے جا کے نا گیٹ کے باہر ڈسٹ بن میں رکھ کے آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا گھر والوں کو نہیں پتا کہ اتنی اسپیڈ سے یہ سارے کام ہو چکے ہیں, گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں میں فریج کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں. اب گھر والوں کو انڈا پکانا تھا, گھر والوں نے کھولا تو انڈے غائب. اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یار ایک آدمی شوں کر کے کچے انڈے پیے گا, میرا معمول نہیں تھا اس دن, میں نے پی لیا, کبھی کبھار پیتا تھا میں, گھر والوں کو نہیں پتا تھا یہ کبھی کبھار کچے انڈے بھی پی جاتا ہے. اب نہیں پیتا میں, ڈاکٹر کہتے ہیں پکا کے پینا چاہیے, کچے بھی پی سکتے ہیں. تو میرے گھر والوں نے بولا بھائی اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں, کہ نہیں 2 انڈے ابھی اللہ کی قسم میں نے یہاں دیکھے ہیں, اگر وہ انڈے ٹوٹے ہوتے تو چھلکے تو ہوتے نا, چھلکے بھی نہیں, انڈا بھی نہیں ہے. میں چپ, جو صبح شام جنات اور عاملوں کے خلاف تقریریں کرتا ہوں نا, بالکل چپ. گھر والوں نے کہا مجھے اس گھر سے نکالو بھائی, مجھے اس گھر سے سامنے والے گھر میں شفٹ کریں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے. بڑے آرام سے نا ہمارا سارا سامان سامنے, بغیر کسی جھگڑے, بغیر کسی, اب تک نہیں میں نے بتایا, اب کھل جائے گا اگر ویڈیو میں چلا گیا تو, اب اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو چل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس قصے کو میرا خیال ہے یہ 2008 یا 9 کا قصہ ہے, 2009 8 یا 9 کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو بھائی وہم ہے اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے, بعض چیزوں کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہم اس کو کس پہ ڈال دیتے ہیں, جن پہ ڈال دیتے ہیں کہ جن نے کیا. ہم نے کہا چلو یار فی الحال جن کے کھاتے میں ڈالو, دیکھا جائے گا. پہلی دفعہ میں جن کا واقعہ سن کے خاموش رہا ہوں. تو
تو میں یہ آپ کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی یہ نفسیات ہے, کرایہ دار سے مکان خالی کروانا ہو, مکان کی قیمت گرانی ہو, 2 ٹکے کی آپ کو دشمنی نکالنی ہے, 3 کروڑ کا مکان ہے اس کا, آپ پریشان ہو, یہ حسد میں جل رہے ہو نا یار, 3 کروڑ کا مکان, میرے سامنے کا بندہ ہے بزنس کر کر کے 3 کروڑ کی پراپرٹیاں بنا رہا ہے, کوئی آپ جا کے تھوڑی سی نا لال رنگ لے کے چھیٹے مار کے آ جایا کرو گیٹ پہ, کو مسور کی دال پھینک کے آ جاؤ. اتنے وہمی ہے نا لوگ, وہ یقیناً کسی عامل کو بزرگ کو بلائیں گے, وہ سونگے گا یوں یوں کر کے نا, ایسے جیسے نہیں کتا سونگ رہا ہوتا جا کے, یہ جو چرس نکالنے والے اس طرح عامل سونگتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں. سونگے گا, بولے گا کچھ اثرات ہیں, کچھ کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی کے گھر گیا ہوں, میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں پھر بھی لوگوں میں عقل نہیں آ رہی یار. ایک صاحب کہنے لگا, ارے مفتی صاحب بالکل صحیح ٹائم پہ, اسی ہفتے کا واقعہ, کہہ رہے ہیں صحیح ٹائم پہ آئے آپ. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں کرولا میں آیا تھا, میرے پاس ریموٹ, وہ جو کنٹرول والی جو چابی ہوتی ہے, ریموٹ تھا میرے پاس, وہ میں جیب میں ڈال کے گھر گیا ہوں, واپس آیا ہوں جیب میں چابی نہیں. کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ بھی فون کیا, کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہے, کسی مفتی کو دکھاؤ, کچھ ہے بھائی, چابی غائب ہے, کچھ ہے, کسی مفتی کو بتاؤ. آپ مفتی صاحب آئے ہیں, آپ بتائیں کیا ہے یہاں پہ. میں اس کے گھر گیا نا, ایسا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا گھر, میں نے کہا یہاں بندہ زندہ واپس آ جائے نا, یہ بڑی عظمت کی بات. کہیں غلطی سے رکھ دی ہوگی چابی اس کباڑ میں, سلیقہ تو نظر آ نہیں رہا. وہ شاید شفٹنگ کر رہے ہوں گے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے مکان شفٹ کر رہے ہوں اس لیے چیزیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, انہوں نے بولا اس گھر میں تو سب کچھ گمے گا, غلطی سے بھی کہیں بھولے سے بعض دفعہ کوئی چیز رکھ دی تو کہاں ملے گی اس کباڑ میں. بعض دفعہ آدمی جیب سے چیز نکالتا ہے رکھ دیتا, یاد نہیں رہتا اس کو. کرولا کی چابی گم گئی ہے, اور ایک پڑھا لکھا آدمی کس پہ ڈال رہا ہے, جن پہ, اور مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب آ گئے, اب بتائیں گے کون سی چڑیل کا یہ کام ہے. تو یہ ہے ترقی, صحیح ہے. ہم کہاں پہنچیں گے, چاند پہ. ہمارا جب خلائی, جو ہمارا راکٹ جب چاند پہ جائے گا نا, تو بھی ہم استخارہ نکالیں گے, پہلے بیٹھ کے استخارہ نکالیں گے, نیلا آ گیا تو بھیج دے, پیلا آ گیا تو مت بھیج. اور پھر اگر وہ راکٹ اوپر تباہ ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار لگتا ہے جاپان نے کوئی جنات بھیجے اسپیشل خلا میں, جاپان کے عاملوں سے رابطہ کرو. تو ہم لوگ تو بھائی بیڑا غرق ہوا نہیں ہے, ہو چکا ہے ہمارا. ہر چیز میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں کن باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, فوراً ڈال دیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے, تو میں چیخ کے تھک گیا بھائی, 2 3 شادیاں نہیں کرو گے تو رشتے نہیں ہوں گے نا, اس پہ نہیں سوچیں گے. ہر دوسرے گھر میں مسئلہ, میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی, میری 35 سال کی ہو گئی, رشتہ ہی نہیں آ رہا, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کیا آدھی آبادی پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ کون اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے ہر گھر میں رشتوں کی بندیشیں لگا رہا ہے؟ دوسری تیسری والے کو دو, ٹھک ٹھک سے کیا ہوں گی, دے دنادن شادیاں ہی شادیاں. دیتے ہی نہیں ہے دوسری کو, نہیں جی بڈی کر کے مار دیں گے نا, دوسری پہ نہیں دینی تو بٹھائے رکھو آپ اس کو. تو جو نیچر نے حل بتایا ہے اس حل کی طرف آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے, فطرت تھوڑی کبھی معاف کرتی ہے بھائی, فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت